سوال قرآن کے مطابق سب سے بری آواز کس کی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے گدھے کی۔ سوال ہے کہ بتائیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے لیے 40 سال کھڑے رہنا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ سوال ہے کس کی تصویر نکاح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئی اور کس چیز پر دکھائی گئی؟ جواب ہے اللہ نے حضرت عائشہ کی تصویر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی بد دعا سے بچنے کی تلقین فرمائی؟ اس کا صحیح جواب ہے مظلوم کی۔ سوال ہے بال اور ناخن کاٹنے کے بعد دفن کرنا کیسا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ بال اور ناخنوں کا کاٹنے کے بعد دفن کر دینا احسن اولا اور بہتر ہے، اور یہ عمل بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کا ننگے کھلے پڑے رہنا یا ان کو کسی کچرے وغیرہ کی جگہ پر پھینکنا کسی گناہ کا باعث ہے۔ سوال ہے کسی ناجائز معاملے میں قوم کی حمایت کرنے والے کی مثال کیسی ہے؟ اس کا جواب ہے جیسے اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے اور خود بھی اس کنویں میں جا گرے۔ سوال ہے کون سی دو آوازیں ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، خوشی کے وقت باجوں کی آواز، مصیبت کے وقت چلانے کی آواز۔ سوال ہے کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے بے احتیاطی کی۔ اکثر لوگ کا یہ ماننا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان آ جائے اس بات کی علامت ہے کہ کوئی برائی کر رہا ہے، کہ ایسا کچھ بھی حقیقت میں ثابت نہیں، یہ سب من گھڑت اور بے بنیاد عقائد ہیں۔ سوال ہے مٹی کے پتھروں کی بارش کس نبی کی قوم تباہ ہوئی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ سوال ہے کون سا گناہ کرنے والا انسان کے ساتھ نکاح کرنا منع ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شراب پینے والا۔ سوال ہے شوہر سے کون سی چیز مانگنے والی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بلا وجہ طلاق مانگنے والی۔ سوال ہے روٹی کے اندر سے بال نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے روٹی کے اندر سے بال کا نکلنا صرف اور صرف پکانے والے کی لاپرواہی کی علامت ہے، کیونکہ لاپرواہی کی وجہ سے کھانے کے اندر بال چلا جاتا ہے، لہذا جس گھر میں لاپرواہی ہو رہی ہو تو اس گھر میں مصیبت اپنا گھر کر لیتی ہے۔ سوال ہے کس کافر بادشاہ کی بیوی کو قرآن مجید میں عورتوں کے لیے بہترین نمونہ کہا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فرعون کی بیوی کو۔ سوال ہے کون سی تکلیف آنا اللہ کے خوش ہونے کی نشانی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہر وہ تکلیف جو اللہ کے قریب کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف اور آزمائش کے ذریعے بھی اپنے قریب کرتا ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کا نور سورج کی روشنی کے جیسا ہوگا؟ جواب ہے فقراء اور مہاجرین کا۔ سوال ہے کس مسلمان بچے کے کان میں اذان دینا جائز نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے مرا ہوا بچہ۔ سوال ہے قرآن مجید کی کتنی صورتیں انبیاء کے نام پر آئی ہوئی ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 6 صورتیں، سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ نوح۔ سوال ہے قرآن مجید نیچے گر جانے کا کیا کفارہ ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے کوئی کفارہ نہیں۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس منزل کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے جس کا نام خدا کے ایک محبوب پیغمبر کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قرآن مجید کی تیسری منزل کا آغاز سورہ یونس سے ہوتا ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کے اسم گرامی پر ہے۔ سوال ہے کس اذان کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی؟ اس کا صحیح جواب ہے پیدائش کے وقت کی۔ سوال ہے کس نبی کی زیارت کرنے کے لیے جانور بھاگ آئے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے کس نبی نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے کس نبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش کی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کے والد بھی نبی، بیٹا بھی نبی، نانا بھی نبی اور دادا بھی نبی ہیں؟ یہ سعادت حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ سوال ہے 9 اور 10 محرم کا خاص وظیفہ جس سے ہر حاجت پوری ہوگی؟ اس کا صحیح جواب ہے 9 اور 10 محرم کو نماز عشاء کے بعد اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر سر سجدے میں رکھ کر اور 3 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی اور 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں۔ انشاءاللہ محرم میں ہی مقصد پورا ہو جائے گا۔
سوال ہے جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھائے اس کے لیے کیا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔